تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات و من فی الارض، بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، استثناء ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بے ہوشی سے بچا لے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی سارے آسمان والے سارے زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے ہوشی سے بچا ہوا کون ہوگا اس میں کوئی وضاحت نہیں، جس کو اللہ چاہے۔ بعض علماء نے دو مخلوقات کا ذکر کیا بے ہوش نہیں ہوں گے، ایک جنت کی روحیں، دوسرا جنت کے غلام بچے جو خدمت پر مامور ہوں گے، اور بعض علماء نے ملائکہ کو بھی اس میں شامل کیا کہ فرشتے بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن من فی السماوات، آسمانوں والے سارے بے ہوش ہوں گے، آسمانوں میں کون ہے فرشتوں کے علاوہ؟ تو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا بے ہوش ہونے سے؟ جو چیز بیان نہیں ہوئی اس کا ہم تکلف نہ کریں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ ثم نفخ فی اخری، پھر پھونکا جائے گا دوبارہ، اخری یعنی صفت موصوف معذوف ہے، ثم نفخ فیہ نفخۃ اخری، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ینظرون، کھڑے ہوں گے، قیام قائم کی جمع، ینظرون نظر سے دیکھنا، دیکھتے ہوں گے بڑی دہشت کے عالم میں، خوف طاری ہوگا۔ یہ ینظرون کا ایک معنی ینتظرون بھی ہو سکتا ہے، انتظار کرنا، انتظار کرنے والے ہوں گے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے حساب کا۔ حساب ہو ہی نہیں رہا، صدیاں گزر جائیں گی، ایک ابہام کی کیفیت ہوگی۔ تو اس مقام پر دو بار کے سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ پہلے سور میں لوگ بے ہوش ہوں گے، دوسرے سور میں سارے لوگ جو بے ہوش ہوئے وہ بھی، اور جو پہلے قبروں میں مدفون ہیں مردہ وہ بھی، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں ایک اور سور پھونکنے کا ذکر ہے، تیسرا سور پھونکنا بھی ہے، یعنی سور تین ہے، تین سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا جو نفخہ ہے سور پھونکنا وہ گھبراہٹ کا نفخہ ہے، نفخۃ الفزع۔ خود قرآن میں یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمینوں والے سارے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ فزع، یہ فزع یعنی پہلا سور سور فزع ہے، نفخۃ الفزع ہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ بے ہوشی کا ہے، پھر تیسرا پھونکا جائے گا تمام لوگوں کے کھڑا ہونے کا، بے ہوش لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور قبروں میں جو مدفون مردہ ہیں وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے جائیں گے ارض محشر کی طرف۔